اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ سب سے پہلے معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسے کہ میرے معزز ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے اپنے ویورز کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے مسلسل معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف اپنے ناظرین کے لیے فائدے کے بارے میں سوچنا ہے، یعنی کہ ان کی بہتری کرنا، ان کے فائدہ کرنا۔ تو میرے معزز ناظرین، جو اس وقت میں آپ کو معلومات فراہم کرنا چاہ رہا تھا وہ تھا کہ جو کل ہمارے اس احساس کفالت پروگرام کی جو سربراہ ہیں میڈم ثانیہ نشتر صاحبہ، انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے میڈیا کو، اس حوالے سے تھا جو کہ یہ اس گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے جو پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے میرے پاس بہت ہی بہترین معلومات تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر دوں، ان کو فراہم کر دوں تاکہ ان کو اس حوالے سے آسانی ہو۔ تو میرے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں گورنمنٹ نے کم از کم 17,000 پیمنٹس پوائنٹ بنائے ہیں، جس پر وہ احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے، یعنی کہ جو احساس پروگرام شروع کیا گیا ہے، جو کہ دیہڑیدار طبقہ اور مزدور طبقہ ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو مالی مدد فراہم کرنے کے لیے جو بنایا گیا۔ تو میرے محترم ناظرین، اس وقت تک پورے ملک میں کم از کم 25 ارب روپیہ جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے، لیکن اس میں جو سب سے میں آپ کے لیے بہترین سمجھ رہا تھا چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو گورنمنٹ پاکستان نے محترم ثانیہ نشتر کے بقول، محترمہ ثانیہ نشتر کے بقول جو اس کا جو اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے، جو اس کا انداز اپنایا گیا ڈسٹریبیوشن کا اور اس کی تقسیم کا، وہ 3 حصوں میں بنایا گیا۔ ان کی پہلا جو مرحلہ ہے وہ ان مستورات کا ہے جو کہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امداد وصول کر رہی تھی، ان کا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی پہلی جو ہے کوشش ہے کہ ان کو دیا جائے، چونکہ وہ آلریڈی ان کو معلوم ہے گورنمنٹ کو کہ یہ حقدار ہیں اور ان کے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے، اور یقیناً وہ حقدار بھی ہیں، وہ مستورات، وہ گھرانے، وہ فیملیز۔ تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ ان کو فراہم کر رہی ہے، ان میں سے 70% مستورات کو، خاندانوں کو وہ ڈیلیور ہو چکا ہے۔ تو جو 20% رہتا ہے، جو 30% رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج یا کل تک وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو دوسرا جو شروع ہوگا مرحلہ، وہ ان لوگوں کو ہوگا کہ جن کو یہ میسج آیا ہے کہ آپ حقدار ہیں، آپ رقم وصول کرنے کی تاریخ کے SMS کا انتظار کریں، یعنی کہ دوسرا مرحلہ اب جو شروع ہونے والا ہے، آج شروع ہو جائے گا، کل شروع ہو جائے گا، وہ ہے ان لوگوں کا کہ جن کو یہ میسج آیا ہے کہ آپ حقدار ہیں، آپ رقم وصول کرنے کی تاریخ کا انتظار کریں۔ ان کا جو مرحلہ ہے وہ جیسے شروع ہوگا، ان کو بالترتیب تمام لوگوں کو جن کو یہ میسج آیا ہوا ہے، ان کو میسج دے دیا جائے گا ان کی ڈیٹ کا، یعنی کہ آپ فلاں ڈیٹ کو فلاں پوائنٹ سے، اپنے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ سے جدھر سے رقم تقسیم ہو رہی ہے ادھر سے جا کر اپنی رقم وصول کر لیں۔ تو ایک تو میری گزارش ہے جن کو یہ SMS آیا ہے ان سے کہ آپ بالکل تب تک ان سینٹر پر نہ جائیں جب تک آپ کو تاریخ وصولی کا جو ہے وہ میسج، یا جو آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں کہ جو فون پر وہ خط آتا ہے وہ نہ آئے، جو SMS آتا ہے، جو میسج آتا ہے، جو خط آتا ہے فون پر، وہ نہ وصول ہو تب تک آپ کو پیغام وصول نہ ہو تب تک آپ نے کسی سینٹر پر نہیں جانا، کیونکہ یہ امداد آپ کو گھر رہنے کی مل رہی ہے، نہ کہ آپ ادھر جا کر بلا وجہ رش پیدا کریں اور کرونا اگر خدا نخواستہ ادھر کوئی بھی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے کہ کسی کو کرونا ہے یا نہیں ہے، کسی کو علامات ہوتی ہیں، کسی کو نہیں ہوتی، کسی کو معلوم ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، تو ادھر بلا وجہ نہ جائیں، اور جب ادھر پہنچیں بھی صحیح تو جو حفاظتی اقدامات ہیں، جو تدابیر ہیں، ان کو ضرور مد نظر رکھیں، ان کا لحاظ رکھیں، گورنمنٹ کا جو عملہ ہے اس کے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ تو یہ ان لوگوں کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے جن کو یہ میسج ملا ہے کہ آپ حقدار ہیں، آپ رقم وصول کرنے کی تاریخ کے SMS کا انتظار کریں۔ تو جیسی ڈیٹ ملے آپ کو
تاریخ کا میسج ملے آپ فوراً جا کر وصول کر لیں۔ تو جو سب سے آخر میں جو تیسرا مرحلہ انہوں نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، آپ کو جانچ پڑتال کے بعد آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ تو جو تیسرا مرحلہ ہے جن کو یہ SMS آئے ہوئے ہیں، یہ پیغام ملے ہوئے ہیں کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، یقیناً وہ بھی ضرور حقدار ٹھہریں گے، لیکن انشاءاللہ ان کا سب سے لاسٹ میں مرحلہ شروع ہوگا اور یہ لاسٹ میں جائیں گے۔ اور جس طرح اور ان کے لیے بھی یہ ہدایات ہے کہ جب تک آپ کو دوسرا میسج کنفرمیشن کا کہ جس میں آپ کو ڈیٹ بتائی گئی ہو کہ آپ فلاں سینٹر سے فلاں ڈیٹ کو جا کر اپنی رقم وصول کر لیں، تب تک یہ لوگ بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تو یہ تھی جو میری انفارمیشن تھی، اور اس میں کچھ چند ہدایات اور بھی ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اس میں SMS کر رہا ہے بار بار، تو ان کے لیے انہوں نے خصوصی ہدایات جاری کی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ اس چیز کا حقدار نہیں ہے، کائنڈلی وہ بار بار SMS کر کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ تو انشاءاللہ جو اس کے علاوہ جو بدعنوان لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، جو کہ لوگوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، مس گائیڈ لوگوں کو کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ انہوں نے ایکشن لیے ہیں۔ ان کے لیے ہم اگلی ویڈیو میں ان کے بارے میں آپ اپنے ناظرین کو معلومات فراہم کریں گے کہ وہ کون لوگ تھے، ان کے ساتھ حکومت نے کیا سلوک کیا ہے اور وہ واقعی کس سلوک کے حقدار تھے۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ نیچے دیا گیا سرخ جو بٹن ہے جس پر سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو ضرور دبائیں۔ اس کی کوئی پیمنٹ نہیں کٹتی، اس کی کوئی چارجز نہیں ہوتے، یہ بالکل فری ہے۔ اور اس کو دبانے کے بعد جیسی بیل کا آئیکن نظر آئے اس پر سب سے اوپر والا جو بیل کا نشان ہے اس کو ضرور دبا دیں، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔